चीमा साहब, पुलिस में जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो माइक्रोस्कोप के नीचे आ जाती है पुलिस, बात होती है रिफॉर्म्स की, इस तरह के इंसिडेंट पे कारकर्दगी पे सवाल उठते हैं, तो ये सिलसिला तो रिपीट होता रहता है, फिर हम लोग भूल जाते हैं और मामला फिर वहीं का ही रह जाता है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखें, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो, पुलिस रिफॉर्म्स हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है। इसमें सीधी सी बात है कि इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स पर उन लोगों को लगाया जाए जो सबसे पहले जिनकी इंटेग्रिटी अबव बोर्ड हो, स्पॉटलेस हो, और जिनमें एहलियत भी हो, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी हो, और एक पैशन और जज्बा भी हो डिलीवर करने का, इम्प्रूवमेंट लाने का, तब्दीली लाने का। तो इनसे काफ़ी उम्मीदें थी। जिस तरह की मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीरें किया करते थे जब वो अपोजिशन में थे, तो बहुत लोगों ने उम्मीदें बांध ली कि ये यकीनन इम्प्रूवमेंट लाएंगे। और फिर उनका सबसे बड़ा इलेक्शन स्लोगन भी यही था कि जी अगर मुझे मौका मिला पंजाब में हुकूमत बनाने का या दूसरे सूबों में, तो मैं पुलिस को डीपोलिटिसाइज करूंगा, इंटरफेरेंस ख़त्म कर दूंगा और बहुत रिफॉर्म्स लाऊंगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज जो सूरत हाल है, आप देख रहे हैं जितनी तेजी से आईजीज, सबसे बड़े सूबे के आईजीज को तब्दील किया गया, वन आफ्टर द अदर। और जो इनसाइडर्स हैं, बाखबर हैं आप जैसे लोग, वो जानते हैं कि किन बिना पे उनको ट्रांसफर किया गया। तो बड़ी बदकिस्मती है। एक तो ये है कि इतनी तेजी के साथ ट्रांसफर करने से आईजी का ऑफिस, आईजी's ऑफिस हैव बीन डिग्रेडेड, उस इंसल्ट की गई, उसको बेतौकीर किया गया है। और दूसरा, आप देख रहे हैं कि एक जूनियर ऑफिसर अगर सीनियर के बारे में गैर जिम्मेदाराना बात करता है तो उस पे सीनियर ऑफिसर को निकाल दिया जाता है। चीमा साहब, ये बड़ी अहम बात है, इस पे भी मैं गुफ्तगू करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा स्पेसिफिक इंसिडेंट करके फिर जो आपने बात की है ना चेंजेस की, इस पे भी, और जूनियर सीनियर को निकाल देता है, ये भी बड़ा, यानी फिर डिसिप्लिन कैसे आएगा फोर्स में, मोरल कैसे अप होगा। लेकिन कमिंग बैक टू दिस स्पेसिफिक इंसिडेंट, क्योंकि आप मोटरवेज के भी हेड रह चुके हैं, आईजी रह चुके हैं, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के भी रह चुके हैं, ये जो इंसिडेंट है इसमें कई लेवल पे बहुत गलतियाँ हुई हैं। जो पुलिस में होता है कि जी मेरी हद नहीं है, फलाने इलाके तक मेरी हद है, दूसरी नहीं है, लोगों की मदद करना, जज्बा जो होता है वो कर लें, और फिर खातून को छोड़ जाना वहाँ पे, फिर मोटरवेज पे पुलिस का ना होना, मोटरवेज हम खोल देते हैं, वहाँ पे पुलिस का ना होना, ये बगैर उसके कर दें। फिर ये जो एरिया है, क्योंकि आप इस एरिया में सर्व भी कर चुके हैं, गुजरावाला में भी आप रह चुके हैं, ये पास ही उसका इलाका होता है, तो ये सारी चीज़ों में कहाँ पे क्या गलती हुई। उसके बाद फिर आकर पुलिस अफसरान, जो सीसीपीओ का बयान था जिसमें बड़ा आड़े हाथों लिया गया, तो कई लेवल पे बहुत गलत चीज़ें हुई हैं सारे इंसिडेंट में। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, आप दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा था, जो आपका पहला सवाल है, वो मैं सिर्फ लूंगा उसको कंप्लीट करने में अपना जवाब, कि जी रिफॉर्म्स के लिए क्या चाहिए। रिफॉर्म्स के लिए तो सीधी बात है, वो चाहिए कि इस वक्त ग्रेड 21 में या 22 में जो भी अच्छे अफसर हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती, मुख्तलिफ एजेंसियों से मिनिस्टर उनके बारे में उनका प्रोफाइल इकट्ठा करते, उनके कैरेक्टर के इंटेग्रिटी के बारे में, उनके प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के बारे में अपनी मालूमात लेते, और बेस्ट ऑफिसर को, सबसे बड़े सूबे में बेस्ट ऑफिसर को लगाया जाता। मगर जिसको लगाया गया उसकी इंटेग्रिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चंद साल पहले ह्यूमन स्मगलिंग बहुत बड़ी, तो ब्रिटिश एम्बेसी ने, आप मेरी बात गौर से, ब्रिटिश एम्बेसी ने शिकायत की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। गवर्नमेंट ने FIA को कहा कि आप इंक्वायरी करवाएं। एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, हेडेड बाय अ वेरी अपराइट ऑनेस्ट ऑफिसर। उन्होंने इंक्वायरी की और उस वक्त के डायरेक्टर FIA, जो कि इमिग्रेशन का भी हेड था, उसको गिल्टी होल्ड किया गया। और ये वही अफसर है जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने पंजाब का IG लगा दिया है। और वो इंक्वायरी ऑफिसर जो बड़ा ऑनेस्ट अपराइट ऑफिसर है, आर्मी में भी रहा है, तो अपने कनेक्शंस के जरिए वो प्राइम मिनिस्टर साहब से जाकर मिला
اور اس نے ساری انکوائری کی ساری باتیں ان کے نوٹس میں جا کے لے کر آیا، سب کچھ بتایا، سارے واقعات اور سارے فیکٹس بتائے. اس پر ظاہر ہے کہ وہ بھی چونک اٹھے. انہوں نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کو کہا کہ اعظم کہاں ہے وہ جو ڈائریکٹر ایف آئی اے رہا ہے انعام غنی، وہ تو کرپٹ بھی ہے اور اس نے ملک کو دیکھو کتنا بدنام کیا ہے. اس نے کہا جی وہ تو آئی بی میں ہے. میں نے کہا کہ نکالو اس کو. یہ پرائم منسٹر صاحب کے اپنے الفاظ تھے. اور آپ اندازہ کریں کہ وہ رپورٹیں موجود ہیں. ایف آئی اے نے انٹیریئر منسٹری کو لکھ کے بھیجا کہ جی ان کے خلاف پرچے رجسٹر کریں جن کی اس طرح کی ریپوٹیشن، جن کے خلاف پرچوں کے آرڈر، جن کے بارے میں پرائم منسٹر کے پاس ساری اطلاعات. اس کو سب سے بڑے صوبے کا آئی جی لگا دیا جائے تو کہ یہ کیا ظاہر کرتا ہے، یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟ چیمہ صاحب لیکن دیکھیں نا، اسی طرح جو ہم نے رپورٹیں بھی دیکھ رہی ہیں جو عمر شیخ صاحب کے بارے میں بھی ہیں، ان کے بارے میں بھی جو ہے ہر جگہ پہ گروپس میں شیئر ہو رہا ہے، ہر جگہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے ان کے بارے میں، ان کے کریکٹر کے بارے میں. جو لوگوں کی رپورٹس ہیں، جو آپ کی پروفیشنل رپورٹس ہیں، جو پروموشن کا اجلاس تھا اس میں جو شیئر ہوا، تو وہ چیزیں تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں. لیکن میرا سوال ہے کہ انعام غنی صاحب ابھی آئی جی لگے ہیں، اس سے پہلے وہ گھر پہ تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایڈیشنل آئی جی تھے سدرن پنجاب. تو ایکشن تو اس وقت بھی لینا چاہیے تھا. وہ تو پہلے بھی کام کر رہے تھے، ابھی بھی کام کر رہے ہیں، ذمہ داریاں فرق ہوئی ہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں نہیں لیا گیا، کیوں ان کو اسی بنا پہ ملوث ہونے کی وجہ سے 2 بار پروموٹ نہیں کیا گیا، تو انہیں کیوں پروموٹ کیا گیا، کیوں ان کو بڑے صوبے میں لگایا گیا؟ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ انہوں نے اپنا ایجنڈا، اپنی پالیسی، اپنا ذہن گورنمنٹ نے بتا دیا ہے کہ جی اب انٹیگریٹی کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، میرٹ اور انصاف کو اب ہم کوئی اہمیت نہیں دیں گے. اب ہمارے نزدیک کیا چیز میٹر کرتی ہے، یہ ہے کہ کون افسر ہمارے پولیٹیکل انٹرسٹ واچ کرے گا، کون ہمارے چیمہ سیاسی صاحب یہ مقاصد چیز پورے بڑی کرے امپورٹنٹ گا. آپ نے بات کی، اور یہ پولیٹیسائزیشن آف پولیس ہے، یہ راتوں رات نہیں ہوا، یہ پہلے بھی ہوتا رہا. پچھلے دیکھ لیں، ابھی لسٹ آئی ہے کہ لاہور میں خاص کر پنجاب میں پی ایم ایل این کی حکومت تھی، شہباز شریف نے 2 ٹینیور ایک ساتھ گزارے، تو اس ٹائم پہ بھی پولیس ریفارمز کی بات ہوئی لیکن ہوا کچھ نہیں. ابھی بھی ہے کہ وہاں پہ بھی تھا کہ لوگ اپنی مرضی کا پولیس افسر لگانا چاہتے ہیں. تو پولیس فورس کو تو پولیٹیشین ہمیشہ سے اپنے انڈر رکھنا چاہتے ہیں. تھانہ کچہری کی سیاست ہے، پنجاب کی سیاست میں تو بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز. تو اس میں پولیس فورس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی آفر کرے تو وہ ادھر ہی چلے جائیں، کیونکہ بینیفٹس بھی مل جاتے ہیں، چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ تو پولیس کو بچانا چاہیے نا اس سے. تو یہ جو سینئر افسر تھے، آپ لوگ تھے، تو اس کے لیے آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ کیونکہ یہ تو بڑا آسان طریقہ کار ہے کہ سیاسی آقاؤں کے ساتھ آپ آ جائیں، پرائز پوسٹنگ لیں، باقی گیا سب سائٹ پہ. آپ میری بات سنیں نا، یہی تو باتیں کیا کرتے تھے موجودہ وزیر اعظم صاحب کہ دیکھیں میں ڈی پولیٹیسائز کر دوں گا، میں اس کو انٹرفیئرنس سے پاک کر دوں گا. اب لوگ کہہ رہے ہیں، سینئر ترین افسران، مجھے ان کے بے شمار درجنوں کے فون آئے ہیں، اور ان میں سرونگ بھی ہیں، ریٹائرڈ بھی ہیں، پولیس، ڈی ایم جی، باقی سروسز کے، وہ سب کہتے ہیں کہ اتنی بدترین گورننس ہم نے پچھلے 40 سالوں میں نہیں دیکھی. اس قدر بدترین گورننس ہے کہ برے لوگ، بری ریپوٹیشن کے لوگوں کو اہم ترین عہدوں پر لگایا جا رہا ہے. اگر دیکھیں جو ہائیسٹ آفس ہولڈر کی اب یہ اس طرح کی کا ذہن بن جائے، یہ ایجنڈا بن جائے، تو کتنی بدقسمتی کی بات ہے. دیکھیں یہ جو ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب گورنمنٹ اپنے آپ کو بہت ویک سمجھنے لگتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ ہم اپنے اس طرح کے اعلی کار قسم کے جو ہمارے سیاسی مقاصد پورے کریں ایسے افسر لگائیں گے تو شاید ہماری گورنمنٹ سٹرونگ ہوگی، ان کو پروٹیکشن ملے گی اور پرولونگ کریں گے. حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ اس صوبے کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی ہے، ظلم ہے، اور اوورآل گورننس، اوورآل ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. اس سے حکومتیں پرولونگ نہیں ہوتی، نہیں حکومتیں چیمہ صاحب، مزید میرا کمزور سوال ہوتی ہے ہیں. کہ یہ ادارہ اپنا تحفظ خود کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیں اگر انٹرفیرنس ہوتی ہے تو ادارے کو بھی اپنے میکانزم ہونے چاہیے. جو لوگ سرو کر رہے ہیں انٹرنل بھی میکانزم ہونا چاہیے، جزا اور سزا کا بھی چیز ہونی چاہیے جو کریں.
تو یہ تو انٹرنل بھی ہے نا. دیکھیں جس طرح الزام بھی لگتا ہے کہ باقی بھی اس ملک پہ ادارے ہیں, وہاں پہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے, وہ روکتے ہیں اس کو. میرٹ کا ہوتا ہے, پروموشنز میرٹ پہ ہوتی ہیں, پوسٹنگز میرٹ پہ ہوتی ہیں. تو یہ تو آپ لوگوں کا بھی تو کام ہے نا کہ جو سرو کرتے ہیں سینئر عہدوں پہ, کہ وہ بھی میرٹ تو لے کر آئیں, ان چیزوں کو ریزسٹ کریں. آپ کی بات سے میں پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ پولیس کے جو سینئر افسران نے اگر کہا جائے کہ وہ ہمیشہ میرٹ کو فالو کرتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے. وہ بھی ریزسٹ نہیں کرتے. پچھلا آئی جی جو ٹرانسفر ہوا ہے اس نے اگر سٹینڈ لیا تو صرف اس وقت لیا جب اس کی ایک جونیئر افسر نے بے عزتی کی. اس سے پہلے اس نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا. پنجاب حکومت بڑے بدنام افسر تعینات کرتی رہی اور وہ آئی جی جو ہے اس نے سٹینڈ نہیں لیا, کمپرومائز کرتا رہا. وہ سر جھکاتا رہا اور سربسجود رہا. وہ بڑے بدنام کرپٹ افسروں کو تعینات اس کی اپروول کے بغیر ہی کر دیتے تھے اور یہ چپ رہتا تھا. اس وقت اس کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پولیس کو خود بھی سٹینڈ لینا چاہیے اور خود بھی میرٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے. یہ بالکل نہیں ہوا. اس کے دور میں کرپشن بڑھی, جرائم میں اضافہ ہوا, تھانوں کے حالات پہلے سے بدتر ہوئے, اور ٹریننگ جو ہمارا سب سے ایک کمزور پہلو ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا اور چاہیے. مجھ سے آپ پوچھیں ریفارمز کا تو میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہوں گا کہ آئی جی کو اپنے بہترین افسر چن کے ٹریننگ انسٹیٹیوشن کا سربراہ مقرر کرنا چاہیے جو خود بھی رول ماڈل ہو اور جس میں ایک پیشن ہو کہ ٹرینیز کو میں ایک بڑے اعلیٰ قسم کی ٹریننگ دوں تاکہ یہاں سے وہ نکلیں تو وہ جہاں بھی تعینات ہوں تو ایک تبدیلی لے کر آئیں. چیمہ صاحب